میرا نام ایڈوکیٹ عماد افضل ہے اور میرا مقصد یہی ہوگا کہ قرآن پاک کی تشریح کو ہم لوگ اپنے مطابق کریں۔ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جو جب آپ سمجھ کے پڑھتے ہو تو یہ آپ سے باتیں کرتی ہے، یہ آپ کے علم کے نئے دروازے آپ کے سامنے کھول دیتی ہے۔ یہ ایک واحد بک ہے جو آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ کوئی بھی کتاب اگر کوئی رائٹر لکھتا ہے تو وہ کچھ سال بعد آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتی ہے، کیونکہ نیو نالج جو ہے نا وہ پیدا ہو جاتا ہے، نئی ہماری جو ریسرچز ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں، اور پھر ہوتا کیا کہ جو پرانی ریسرچز جس بک پہ لکھی ہوتی تھی وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتی ہیں اور بیکار ردی کا مطلب ردی کے وہ ایک ٹوکرے کی نظر ہو جاتی ہیں۔ لیکن قرآن پاک کو ایک ممتاز مقام یہ بھی حاصل ہے کہ یہ اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتی ہے، اسی وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کتاب کے نام سے مخاطب کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں ایڈوکیٹ عماد افضل ہوں اور ہم اس کی تشریح کو آج کے دور کے مطابق ایگزسٹنگ نالج کے ساتھ کمپیریزن کر کے پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو آج سے ہم اپنا لیکچر شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحمت والا ہے۔ اب اگر ہم بسم اللہ کو لیں، بیسیکلی قرآن پاک کے لکھنے والے رائٹر کو اگر ہم دیکھیں تو یہ بہت بڑا سمارٹ ورکر ہے۔ اس کا اندازہ ہمیں ایسے ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں سمندر کو حوضے کے اندر ایک آیت کے قرآن پاک کی ایک آیت میں سمندر کو حوضے میں بند کیا ہوا ہے، بے تحاشا نالج ہے، اور اس کو لمیٹائز کر صرف ایک ورڈ تک محدود کیا گیا۔ جیسے آپ اس ورڈ کی گہرائی میں جاتے ہیں آپ فیل کریں گے کہ ایک نئے علم کے ادوار آپ کے سامنے اوپن ہو جاتے ہیں۔ جیسے شروع اللہ کے نام سے، اللہ کے نام سے ہی شروع، بیسیکلی ہر چیز کا آغاز ابتدا اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے۔ اگر ہم کسی طرح پیچھے چلتے جائیں تو آپ محسوس کریں گے، کہتے ہیں نا وہ 10 سے الٹی گنتی، 1000 سے الٹی گنتی، تو ایٹ دا اینڈ زیرو، تو زیرو جو ہے وہ بیسک جو ورڈ ہے جس سے آگے گنتی شروع ہو رہی ہے۔ اسی طرح جیسے ہی ہم اپنی کائنات ہر چیز کی ایک سرے پر پہنچتے ہیں، یہاں سے ہر چیز کا آغاز ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحمت والا ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کی 2 کریکٹرسٹکس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہی 2 کریکٹرسٹکس سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 2 کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے انہی 2 خصوصیات کا ذکر کیا ہے، الرحمن الرحیم۔ رحمان یعنی کہ مہربان، رحیم رحمت والا۔ رحمان کا مطلب ہے یعنی کہ عنایت، جیسے کہ صاحب استطاعت، یعنی کہ ایک شخص جب کسی سے کوئی چیز مانگتا ہے، طلب کرتا ہے، تو وہ دوسرا شخص کے پاس اس کے لیے مہربان ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے لیے مہربان ہو جاتی ہے، وہ چیزیں جو ہم ڈیزرو نہیں کرتے، ہم اس قابل نہیں ہوتے، وہ ہمیں عنایت کر دیتی ہے۔ اور یہ عنایت کس طرح ہوتی ہے، اس کی 3 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ دعا جو آپ کی تقدیر بدل دیتی ہے، دوسری چیز ہے صدقہ، یہ بھی آپ کی تقدیر بدلتا ہے، اور تیسری چیز وہ تقدیر ہے جو آپ خدا تعالیٰ کے اپنی لخوا کے لے کر آتے ہیں۔ تو مہربان اس تقدیر سے ہٹ کر آپ کو عطا کرنے والا ہے، وہ قادر ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ وہ رب ہر چیز پر قادر ہے اور آپ کو ہر چیز عطا کر سکتا ہے جو آپ چاہیں گے۔ کیسے نہیں کر سکتا؟ جو خود کلیم کر رہا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی طرح رحیم ہے۔ رحیم کی میں اگزامپل ایسے دوں گا کہ جیسے آپ کوئی کام شروع کرتے ہیں اور رستے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ جیسے ایک شخص ہے، اس نے سی وی جمع کروانی ہے، انٹرویو ہے اس کا، وہ دیکھتا ہے کہ آدھا پونا گھنٹہ امپاسبل ہے،
لیکن وہ جیسے ہی گھر سے باہر نکلتا ہے سامنے اس کو ٹیکسی مل جاتی ہے، جب وہ آفس پہنچتا ہے تو اسی کو کال کیا جا رہا ہوتا ہے اور وہ جا کے جناب اپنی سی وی دے کر اپنی انٹرویو میں بیٹھ جاتا ہے، اور لکیلی وہ جو کچھ پڑھ کے گیا ہوتا ہے وہ اسی کا ہی انٹرویو اس سے پوچھا جاتا ہے۔ موسٹلی ہمارے سی ایس ایس پی پی سی کے ایگزامز کے اندر وہ بچے جو کلیئر کرتے ہیں وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ بس قدرتی میں نے یہ چیز دیکھی ہے اور وہاں آ گئی اور اللہ تعالیٰ نے میری عزت رکھ لی۔ بیسکلی یہ وہ پاورز ہے، وہ میجیکل پاور ہے جو آپ کے لیے رستوں کو کھولتی ہے، وہ ہے رحیم، ٹھیک ہے، رحمت، برکت۔ میری نظر میں وہ ایک طاقت ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ وہ طاقت ہے جو آپ کو مہیا کی جاتی ہے۔ اس کی بڑی بہترین اگزامپل غزوہ بدر کے اندر فرشتوں کی وہ مدد تھی جس نے کفار کے لشکر کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دی۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم آج کا سبق نمبر 1 ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ ہم قرآن پاک کو اپنے الفاظ میں تشریح کریں گے، کیونکہ میرا بلیو ہے کہ تشریح آپ اپنے خیالات کے مطابق کر سکتے ہیں، لیکن ترجمہ اور اس کے ایکچول ورڈ ان کو ہم نہ صرف چینج کرنا بلکہ ان کے اندر خلل پیدا کرنا، ٹھیک ہے، یہ ایک گناہ کبیرہ ہے جس کی معافی نہیں۔ جزاک اللہ۔